السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو براس ٹیکس. آئی ایم یور ہوسٹ مریم چودھری اور ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ڈیفینس اینالسٹ زید حامد صاحب. پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈسکشن کی تھی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی پہ. اس پروگرام میں بھی ہم جاری رکھیں گے ڈسکشن آن دا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی اور ان کی اکنامک ایکسپلائٹیشن اور ڈرگ ٹریڈ اس میں وہ انوالو تھے. زید صاحب پلیز ٹو اسٹارٹ. دیکھیے مریم، پچھلی دفعہ ہم نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی وہ ایکسپلائٹیشن ڈسکس کی تھی جو انہوں نے بنگال میں قبضہ کرنے کے بعد کی. بڑی تکلیف دہ تاریخ ہے وہ ہماری. ہم نے پچھلی دفعہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے کے 20 سال کے اندر اندر حال بنگال میں یہ ہو گیا تھا کہ کئی کروڑ انسان بھوک اور قحط اور فاقے سے تباہ و برباد ہوئے. اس سے پہلے نواب سراج الدولہ کے زمانے میں اور اس سے پہلے مسلمان حکومتیں جب وہاں پہ رہی ہیں تو بنگال انڈیا کا سب سے زرخیز صوبہ تھا. ہر گاؤں کے اپنا ایک مچھلیوں کا تالاب ہوا کرتا تھا، اپنا اناج، اپنا دھان، اپنا غلہ وہ خود اگایا کرتے تھے، اپنی فارمنگ تھی ان کی، خوشحال لوگ تھے. اور انڈیا کی گرینری کہا جاتا تھا اس کو، یعنی انڈیا کا غلہ دان تھا کہ یہاں سے سارا غلہ پروڈیوس ہو کے پورے انڈیا میں تقسیم کیا جاتا تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے آنے کے بعد جو ایکسپلائٹیشن شروع کی، دیکھیے یہ لوگ حکومت کرنے نہیں آئے تھے شروع میں. یہ لوگ تاجر بھی نہیں تھے، یہ لوگ ایکسپلائٹرز تھے، یہ لوگ لوٹر تھے، ڈاکو تھے. یہ لوگ، ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ ہم انڈیا جیسی بڑی امپائر پر قبضہ کر لیں گے. ان کا خیال یہ تھا کہ ہم یہاں پہنچے ہیں، جتنا ہمیں موقع ملتا ہے، جتنی چال بازی، مکاری اور چکر بازی کے ساتھ ہم اس علاقے پر جتنا قبضہ کر سکے، جتنی لوٹ مار کرو اور جلد سے جلد ریکوری کرو اور نکلو یہاں سے. ان کا پلان ایکچولی یہی تھا. یہ حکومت کرنے رکنے کے لیے ان کے خواب میں بھی نہیں تھا کہ مغل حکومت ہمیں اتنی اس ساری تباہی بربادی کرنے کے بعد مغل حکومت ہمیں اجازت دے گی اس بات کی. مگر ان کی خوش نصیبی اور مسلمانوں کی اور ہندوستان کی بد نصیبی کہ مغل حکومت کا مرکز اس وقت کمزور ہو چکا تھا. تو نواب سراج الدولہ کی شہادت 1757 میں ہوئی. ہم نے پوری تفصیل اس کے بعد ڈسکس کی کہ 1783 تک انہوں نے حشر نشر کیا کر دیا تھا. انہوں نے 2 کراپس اگانا شروع کی تھی بنگال میں. جب انہوں نے بنگال کے لوکل فارمرز کو منع کیا کہ آپ یہاں پر اپنی فوڈ کراپس نہیں اگائیں گے اور کیش کراپس لگائیں گے، تو اس میں ایک انڈیگو تھی جو کہ رنگ بنتا تھا، جس سے کلر کپڑے رنگنے کا کام آتا تھا، ان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری میں وہ استعمال ہوتا تھا. دوسرا اوپیم تھی. آج ہم اس کو ڈسکس کریں گے کہ انہوں نے اوپیم کے ساتھ کیا کیا اور اوپیم یہ کس لیے اگاتے تھے. یہ تاریخ کا ایک تاریخ ترین پہلو ہے جس کو کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں پڑھایا جاتا. انگریزوں نے اپنی اس تاریخ پر پردہ ڈال دیا. یہ جس طرح اپنے گناہ، اپنے ظلم، اپنے ستم اور اپنی تباہ کاریاں اور اپنے خون خرابہ اور فساد جو تاریخ میں برپا کرتے رہے، اپنی تاریخ کی کتابوں میں، ہمارے اسکولوں کی کتابوں میں بچوں کو نہیں پڑھاتے. دیکھیے یہ وہ دور تھا کہ جب چین ایک بہت بڑا ملک، یعنی انڈیا کے سائٹ پہ چین ایک بہت بڑے ملک اور تہذیب کی حیثیت سے ہزاروں سال سے آباد تھا. برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی جب اس علاقے میں پہنچی تو ان کو چین سے بہت ساری ایسی چیزیں ملنا شروع ہوئیں کہ جو یورپ میں ان کو یہ بہت اچھے طریقے سے فروخت کر سکتے تھے اور بڑے منافع کما سکتے تھے. اس میں پورسلین تھا، اس میں سلک تھا، یعنی جو ریشم چین سے نکلتا ہے، اور سب سے بڑھ کر چائے تھی، ٹی. اور یہ وہ ایسی چیزیں تھیں کہ جس کی بہت زیادہ کھپت اور ڈیمانڈ یورپ میں اس وقت پیدا ہو رہی تھی اور ہو چکی تھی اور بڑی مہنگی بکا کرتی تھی. اب ان لوگوں نے جب چین سے تجارت شروع کی بنگال کو بیس بنا کر، تو چین ان سے سونے اور چاندی میں قیمت وصول کیا کرتے تھے. اور جس طرح کی تجارت ان کی تھی اور بیلنس آف ٹریڈ اس طرح کا تھا کہ یہ صرف چین سے خریدتے تھے، چین ان سے کچھ نہیں خریدتا تھا. کیونکہ چین کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی یورپ سے لے کر آتی تھی. چین ایک اتنی بڑی تہذیب تھی، سب کچھ ان کے پاس موجود تھا، خوشحال تھے، آباد تھے اپنے معاملات میں، ان کو کسی سے باہر سے کوئی چیز خریدنے کی ضرورت نہیں تھی. اب ظاہر ہے مکار تو یہ تھے. انہوں نے حل اس مسئلے کا یہ نکالا کہ ہم چینیوں کو ڈرگز پہ ڈال دیتے ہیں، اوپیم پہ ڈال دیتے ہیں، افیم پہ ڈال دیتے ہیں، اور جس طرح چینی جو ہیں افیم کے عادی ہوتے جائیں گے تو افیم ہم بنگال سے پیدا کر کے چینیوں کو بیچیں گے اور اس کے بدلے ہم ان سے وہ کموڈیٹیز، وہ چیزیں خریدیں گے کہ جو ہم ان کو فروخت کریں. یعنی بیلنس آف ٹریڈ انہوں نے سیٹ کرنے کی کوشش کی. دوسرے لفظوں میں آفیشلی ڈرگ ٹریڈ اسٹیٹ لیول پر سپانسر ہونا شروع ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے اور برٹش امپائر کی طرف سے. یعنی برٹش امپائر نے ان کو پوری پروٹیکشن دی. برٹش وارشپس، برٹش آرمیز، برٹش فورسز ان کی پروٹیکشن میں آئیں اور برٹش امپائر کا سارا ریونیو جو یہ پہلے سونے اور چاندی کی شکل میں دے رہے تھے چین کو،
اس سے کہیں زیادہ ریونیو انہوں نے واپس وصول کرنا شروع کر دیا جب چینیوں کو یہ بھنگ اور افیون اور نشے میں انہوں نے ڈالنا شروع کیا. زید صاحب جہاں تک میری نالج ہے اس زمانے میں چائنا نے بین کی ہوئی تھی اوپیم سمگلنگ. چینی حکومت نے ڈرگز بین کی ہوئی تھی. اب ظاہر ہے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی ان سے چیزیں خریدتی تھی وہ قانونی طور پر خریدتی تھی. اگر چائے خرید رہے ہیں تو قانونی طور پر ہے, سلک خرید رہے ہیں تو قانونی ہے, پورسلین ہے تو قانونی ہے. لیکن اگر یہ بیلنس آف ٹریڈ اپنے حق میں کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے تھے افیم, کیونکہ وہاں پابندی لگی ہوئی تھی. انہوں نے افیم اسمگل کرنا شروع کی اور دنیا کا سب سے بڑا انڈر گراؤنڈ ڈرگ کارٹیل ایسٹ انڈیا کمپنی نے ڈیولپ کیا پورے چین کو فلڈ کرنے کے لیے کہ جس سے ڈرگز کے ساتھ یہ اپنے نشہ آور ادویات کے ساتھ انہوں نے فلڈ کرنا شروع کیا. بنگال اس کا بیس تھا اور اس کے لیے بنگال کے فارمر سے یہ کہتے تھے کہ افیم اگاؤ. بنگال کے فارمرز پر پابندی لگا دی کہ فوڈ کراپس نہیں اگا سکتے. یعنی ایک طرف تو قحط بنگال میں برپا ہوا جس میں 2-3 کروڑ انسان مارے گئے, اور دوسرا جو ڈرگ پالیسی انہوں نے چین کے خلاف استعمال کی, اگلے 20 یا 30 سال میں کم از کم 2 کروڑ چینی ڈرگز استعمال کرتے ہوئے مارے گئے. یعنی 2-2.5 کروڑ چینی مارے انہوں نے, 2-2.5 کروڑ بنگالی مارے انہوں نے 20-25-30 سال کے عرصے میں. اللہ کی پناہ, ایسا ظلم تاریخ میں, ایسا قتل و غارت, ایسی دہشت گردی تاریخ میں دیکھنے کو نہ ملے کسی کو. اگر آپ صرف ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہ رول دیکھیں کہ نواب سراج الدولہ کے دور سے لے کر 1850 تک انہوں نے کیا کیا 50-60 سال میں, ان کی چین کے بادشاہ نے طاقت استعمال کرتے ہوئے 1830 کے آس پاس ان کی ڈرگ سمگلنگ پر پابندی لگا دی. ان کو منع کر دیا کہ یہ اپنے بحری جہاز لے کر چین کے قریب نہیں آ سکتے تھے, یعنی ان سے تجارت بند کر دی. نتیجہ یہ ہوا کہ برٹش امپائر نے وارشپس بھیجے, باقاعدہ جنگ ہوئی جس کو تاریخ میں اوپیم وارز کہا جاتا ہے. یعنی برٹش وارشپس آئے, برٹش آرمیز آئیں, چین سے جنگ ہوئی. اب چونکہ برٹن ٹیکنالوجیکلی زیادہ ایڈوانس تھا, چین کو شکست ہوئی اس میں. اور یہ آپ کو پہلی دفعہ آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کر کہ جو ہانگ کانگ کا جزیرہ ہے جو ابھی کچھ عرصہ پہلے چین کو واپس دیا گیا ہے, 150-200 سال تک جو انگریزوں کے قبضے میں رہا ہے, پہلی اوپیم وارز کے نتیجے میں انگلینڈ نے اس جزیرے پر قبضہ کیا ہانگ کانگ کا, اور اس جزیرے کو بیس بنایا اپنا کہ یہاں پر مال جمع کرتے تھے اور یہاں سے اسمگل کرتے تھے چین. اب چونکہ چین کو شکست ہو گئی لہٰذا انہوں نے جو شرائط طے کی امن کی وہ اتنی شرمناک تھی چین کے خلاف کہ چین کو مجبوراً اپنی ساری بندرگاہیں ان کو دینی پڑی. چین کو یہ اجازت دینی پڑی ان کو کہ چین کے شہروں میں آ کے اندر یہ اپنی ٹریڈنگ پوسٹ بنائیں, وہاں پہ جا کے اوپیم رکھیں, بھنگ رکھیں, اس کو فروخت کریں. یعنی دوسرے لفظوں میں چین کا بادشاہ بیچارہ بے بس ہو کے دیکھتا تھا اور پوری چینی قوم کو یہ بھنگ اور افیون پر لگا رہے تھے. اور اب اس قدر زیادہ کھپت ہو چکی تھی کہ اگر یہ لاکھوں روپے کی چائے خریدتے تھے تو کروڑوں روپے کی افیون بیچتے تھے. یعنی بیلنس آف ٹریڈ اب ریورس ہو چکا تھا. برٹش امپائر کی بنیاد ایسٹ ایشیا میں, فار ایسٹ میں ڈرگز پہ رکھی گئی ہے. یعنی سب سے بڑے کائنات کے ڈرگ سمگلرز برٹش امپائر تھے. یہ ان کا آغاز تھا. اب اس کوشش کی کئی مرتبہ چینی حکمرانوں نے کہ ان کے ڈرگ ٹریڈ کو روکیں. ایک دفعہ پھر ان کو 1858 کے آس پاس دوبارہ جنگ کرنی پڑی جس کو اوپیم یعنی سیکنڈ اوپیم وارز کہتے ہیں. اس کے نتیجے میں پھر چین کو شکست ہوئی اور وہ تمام بڑے بڑے علاقے یعنی حتیٰ کہ شنگھائی تک ایکسس مل گئی ان لوگوں کو, برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو, کہ یہ جائیں اور وہاں پورے چین میں ڈرگز فلو کریں. جی جیسا ویل کنٹینیو آن دس, ویل کنٹینیو ڈسکسنگ دی اوپیم وارز جو ہمیں ٹیکسٹ بکس میں پڑھائی بھی جاتی ہیں, لیکن بفور دیٹ وی ہیو ٹو گو آن اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ویورز. ہم ڈرگ ٹریڈ ڈسکس کر رہے ہیں جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے سب کانٹیننٹ میں اسپریڈ کیا تھا. زید صاحب پلیز کنٹینیو. دیکھیے اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے ڈرگ وارز پہ جائیں, ہم تھوڑا سا پیچھے جانا چاہیں گے اور ٹیپو سلطان کو ڈسکس کریں گے, کیونکہ ٹیپو سلطان کا ایک ایلیمنٹ ایسا ہے کہ جنہوں نے ایک ہیروئک ریزسٹنس دی, ایک مزاحمت دی برٹش ایسٹ انڈیا کی کمپنی اس ایکسپینشن کو روکنے کے لیے. وہ تمام ملٹری اسٹریٹجیز یا پولیٹیکل اور اکنامک یا ڈپلومیٹک اسٹریٹجیز جو ٹیپو سلطان سے پہلے کسی مغل بادشاہ نے یا مغل نواب نے جیسے سراج الدولہ تھے انہوں نے ڈپلوائے نہیں کی تھی. اور ٹیپو کو سمجھنا اور ٹیپو کو اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پہلی مرتبہ ایک آرگنائزڈ رسپانس, ایک آرگنائزڈ ریزسٹنس اگر انڈیا میں کسی نے آفر کی برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کو, وہ تو ٹیپو سلطان تھے. اور ہسٹوریکل ٹرمز میں بنگال کو فتح کرنے کے بعد برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنا رخ ٹیپو سلطان کی میسور کنگڈم. اگر آپ نقشہ دیکھیں نا تو بنگال ایسٹ میں ہے, میسور ساؤتھ میں ہے. اور 1757 میں جب نواب سراج الدولہ کو شہادت ہوتی ہے, شکست ہوتی ہے, اور 20-30 سال کے عرصے میں بنگال لوٹ لیا جاتا ہے, بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اس کے بعد انگریز اپنی توجہ کرتے ہیں دوسرے علاقوں کی طرف اور ساؤتھ میں میسور کی طرف آتے ہیں.
اس وقت میسور کے حکمران حیدر علی تھے، ٹیپو سلطان کے والد. اور آپ کو اگر یاد ہو، بڑا دلچسپ ہے کہ اس میں تاریخی طور پر اگر آپ اس کو انالائز کریں کہ یہ وہ دور تھا کہ جب انگلینڈ یا برٹش امپائر امریکاز میں بھی جنگ لڑ رہا تھا امریکن کالونیز کو اپنے قبضے میں رکھنے کے لیے، اور امریکن وار آف انڈیپینڈنس اٹلانٹک اوشن کے اکراس یہاں لڑی جا رہی تھی. یعنی جارج واشنگٹن اور وہ تمام امریکنز جو برٹشرز کو نکالنا چاہتے تھے وہ یہاں جنگ کر رہے تھے. دوسری طرف برٹش امپائر انڈین سب کانٹیننٹ پہ بھی قبضہ کر رہا تھا. یہ ایک فینومینا ہے جسے کہتے ہیں امپیریل اوور اسٹریچ، یعنی سپر پاورز بھی جب ایک اتنی بڑی بڑی امپیریل پاورز بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ اسٹریچ کر دیں تو ہر جگہ وہ قبضہ نہیں کر سکتی، دقت ہو جاتی ہے. اب انگریزوں کے پاس دو آپشن تھے، یا وہ امریکہ کی طرف توجہ دیتے یا وہ انڈیا کی طرف توجہ دیتے. امریکہ ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا تھا اور نتیجہ یہی ہوا کہ اسی دور میں امریکن انڈیپینڈنس کا پیریڈ بھی ہے. امریکہ پہ ان کے قبضے کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا زید صاحب؟ بنیادی طور پہ تو جب انہوں نے فتح کیا، جب انہوں نے قبضے کیے تھے وہاں پہ جا کے تو کالونیز برٹش ہی تھی ساری، لیکن وہ مقامی وہ سیٹلرز جو وہاں پہ تھے جنہوں نے ان کو ایز این آکوپائر، ایز این انویڈر سمجھا، اور پوری تاریخ ہے امریکن وار آف انڈیپینڈنس کی، چونکہ ہمارا سبجیکٹ اس سے نہیں ہے. لیکن جو چیز ہمیں ریلیٹ کرتی ہے ڈائریکٹلی اس وقت کہ امریکن ریزسٹنس جو اس وقت دی جا رہی تھی برٹش امپائر کو، اور اس کے نتیجے میں 13 کالونیز جو کہ ایسٹ کوسٹ پہ انہوں نے جو شکست ہوئی انگریزوں کو اور وہ کالونیز ان کے ہاتھ سے نکلی، اس کا اتنا شدید دکھ ہوا ان کو، اور ایک ارجنسی ڈیولپ ہو گئی برٹش امپائر میں کہ اتنی بڑی کالونیز ہم نے لوز کی ہیں تو ہمیں ایک انڈین سب کانٹیننٹ کی طرف اب پوری توجہ دینی چاہیے. یعنی سراج الدولہ کے بعد جو شکست ہوتی ہے انگریزوں کو وہ اٹلانٹک کے اکراس ہوتی ہے. اور اس کے نتیجے میں برٹش امپائر جب اتنا بڑا ایریا لوز کر جاتا ہے، امریکہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، تو براہ راست انوالو ہوتا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ. برٹش امپائر ایکسپینشن ہوتی ہے ایشیا میں، انڈین سب کانٹیننٹ کی طرف. آپ تاریخیں اگر دیکھیں تو بڑا خوبصورت ایک تاریخی طور پہ ایک پیٹرن بلڈ ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے. اب نواب سراج الدولہ کی شہادت کے بعد جب یہ ٹیپو کی طرف گئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات اور، جب امریکنز ریزسٹ کر رہے تھے برٹش کو تو امریکنز اتنا اپریشیٹ کر رہے تھے ٹیپو سلطان اور حیدر علی کی مزاحمت کو جو انڈیا میں یہ انگریزوں کے خلاف دے رہے ہیں کہ ایک امریکن بیٹل شپ کا نام رکھا گیا USS حیدر علی. یعنی ان امریکیوں نے اپریشیٹ کیا اس تحریک مزاحمت کو کہ جو انڈیا میں میسور میں حیدر علی انگریزوں کے خلاف دے رہے تھے، چونکہ دشمن دونوں کا کامن تھا، حیدر علی بھی انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور جارج واشنگٹن بھی انگریزوں کے خلاف لڑ رہا تھا. تو ان لوگوں نے آپ ایک دوسرے کو اپریشیٹ بھی کیا. حیدر علی ان پڑھ آدمی تھے لیکن دلیر آدمی تھے. انہوں نے اپنے بیٹے کی بہت اعلیٰ تربیت کی. ٹیپو سلطان کو ایک عالم بھی تھے، ایک فاضل بھی تھے، ایک جرنیل بھی تھے، ایک اسٹیٹسمین تھے. اور جو کچھ ٹیپو نے اس کے بعد کیا وہ اتنا شاندار ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی ہے ہمیں انڈیا میں اس دور میں. ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا تھریٹ جب بنگال کا حال دیکھا، مغل حکومت کمزور ہو چکی تھی، مغلوں سے اب ٹیپو سلطان کو کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی. ٹیپو سلطان نے خلافت عثمانیہ کی طرف اپنے نمائندے بھیجے جو اس وقت مسلمانوں کی بڑی خلافت تھی. مگر بدنصیبی کہ ٹیپو سلطان کے نمائندے استنبول پہنچے تو وہاں ان کا انتقال ہو گیا. آج بھی ان کی قبر استنبول میں موجود ہے اور ان کی قبر پہ لکھا ہوا ہے کہ ٹیپو سلطان کے ایلچی جو ہندوستان سے آئے تھے استنبول میں خلافت عثمانی سے مدد لینے کے لیے. دوسری طرف ٹیپو سلطان نے چین کی طرف تعلقات قائم کیے اور چین سے ٹریڈنگ روٹس اسٹیبلش کیے اور سلک بنانے کے تمام تجربہ اور تمام جو ٹیکنالوجی تھی وہاں سے لے کر آئے. اور آج بھی میسور میں سلک بنانے کے کارخانے ہیں، سلک یعنی ریشم سازی کے کارخانے ہیں جو کہ ٹیپو سلطان وہاں سے لے کر آئے تھے. انہوں نے اوورسیز ٹریڈنگ پوسٹ قائم کی خلیج میں، گلف آف عربیہ میں. انہوں نے فرینچ سے رابطہ کیا. یعنی ٹیپو سلطان نے اس وقت کی جو گلوبل ریپوزیشننگ فورسز کی ہو رہی تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ انگریز طاقتور ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے فرانسیسیوں کو انوائٹ کیا، ملٹری ٹیکنالوجی بلڈ کی، ملٹری انڈسٹری لگائی. یعنی فرانس کی مدد سے جو انہوں نے ملٹری ٹیکنالوجی بلڈ کی، ان کی مسکٹس جو کہ توڑے دار بندوقیں جو مزل بیرل سے بھری جاتی ہیں، جو فلنٹ لاک ٹیکنالوجی ٹیپو سلطان نے استعمال کی وہ برٹش ٹیکنالوجی سے بہتر تھی. یعنی ایک طرف اگر انہوں نے نیول فلیٹ بنایا، بحری جہاز تیار کیے کہ جو ٹریڈنگ بھی کیا کرتے تھے اور ان کی کوسٹ لائن بھی پروٹیکٹ کیا کرتے تھے. جو کمال کی ملٹری اور ڈپلومیٹک اسٹریٹجی جیسے ہم نے عرض کیا ٹیپو نے ڈپلوائے کی تھی، لیکن بدنصیبی چونکہ وہ وقت مسلمانوں کے زوال کا تھا، جو مرضی ملٹری اسٹریٹجی ڈپلوائے کریں، جب قوموں کے عروج زوال کا، جب قوموں کے زوال کا وقت ہوتا ہے پھر غلامی میں ناکام آتی ہیں تدبیریں نہ شمشیریں. مسلمان قوم کی شاید تقدیر میں لکھ دیا گیا تھا کہ اب اس نے زوال ہونا ہے اس کا. تو یہ نظام کی غداری، مرہٹوں کی طرف سے سازشیں، اور میر صادق، جعفر از بنگال صادق از دکن، علامہ اقبال نے جو اپنی شاعری میں کہا. ٹیپو سلطان کو بھی شکست ہوتی ہے. 1799 میں ٹیپو کی شہادت کے بعد انگریز جنرل ان کی لاش پر کھڑا ہو کر کہتا ہے آج ہندوستان ہمارا ہے.
ان کو اچھی طرح معلوم تھا, اس سے پہلے یقین نہیں تھا ان کو کہ یہ انڈیا کیپچر کر سکیں گے یا نہیں. ٹیپو سلطان کی شہادت والے دن سمبولک تھی ان کے لیے اتنی بڑی فتح تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ مغل امپائر کمزور ہو چکی ہے, اب انڈیا میں کوئی ایسا مسلمان جنرل یا لیڈر نہیں رہ گیا ہے کہ جو برطانوی راج کا مقابلہ کر سکے. ٹیپو کی ملٹری اسٹریٹجی اتنی پرفیکٹ تھی کہ اگر اندر سے غداریاں نہ ہوتی, اگر اندر سے اس بیچارے کی پشت میں خنجر نہ گھونپ دیا جاتا تو تاریخ تبدیل کر دیتا وہ مجاہد. یعنی اس نے, میں نے عرض کیا نا کہ چین سے لے کر خلافت عثمانیہ سے لے کر مڈل ایسٹ تک لے کر فرینچ یورپ تک جا کے اس نے اتنی بڑے بڑے گلوبل الائنسز بنانے کی کوشش کی ہے, ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنے کی کوشش کی, ٹریڈنگ روٹس بنائے. برٹش ایسٹ انڈیا کو اس نے کاؤنٹر کرنا شروع کر دیا تھا, وہ فرینچ کنسیشنز دے رہا تھا فرینچ کو تاکہ برٹش ان کو نکالا جا سکے. مگر جیسے ہم نے عرض کیا کہ شاید مسلمانوں کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا یہ کہ ہم نے غلام ہونا ہے, ایک ہمارا زوال کا پیریڈ تھا اس انڈیا میں. ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کو کھلی چھٹی مل گئی قتل و غارت اور جو کچھ لوٹ مار وہ کرنا چاہتے تھے. یعنی 1757 سے 1857 کا پیریڈ اتنا ہولناک ہے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کئی کروڑ انسان انڈیا میں ہلاک ہوئے. دس واز سائملٹینیسلی دا پیریڈ, جیسے ہم نے عرض کیا کہ 1830 میں ڈرگ وار, پہلی انہوں نے اوپیم وار چائنا کے ساتھ لڑی, اور سیکنڈ اوپیم وار کے بعد تو چائنا بالکل ختم ہو چکا تھا. یعنی اگلے تقریباً 100 سال تک پوری چینی قوم نشے اور افیون اور بھنگ سے نکل ہی نہیں سکی, بالکل ڈوبے ہوئے تھے اس کے اندر یہ. مگر یہ جو ڈرگ کارٹیل, دیکھیے میں نے عرض کیا آپ کو کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ڈرگ کارٹیل تھی بہت بڑی, یعنی ان کا ایک بہت بڑا رول جو تھا وہ ڈرگ شپمنٹس کا تھا. انہوں نے چین سے ڈرگس تو بیچی ان کو, لیکن دے ریئلائز کہ اس میں اتنا پوٹینشیل ہے کہ یورپ اور امریکہ میں بھی یہ ڈرگس بیچی جا سکتی ہیں. تو تاریخی طور پر 1850 سے لے کر 1910 تک یہ 60 سال ایسے پیریڈ ہیں کہ جب یورپ اور امریکہ میں بھی یہ ڈرگز انٹروڈیوس کی گئیں, اور یورپین اور امریکن قوم کے ساتھ بھی وہی حشر ہونے لگا جو چینیوں کے ساتھ ہو چکا تھا. جی زید صاحب, یہ ایپیسوڈ تھوڑا سا اس بات کو بھی انڈرلائن کر رہا ہے کہ پریپریشن کتنی امپورٹنٹ ہے, بیکاز ٹیپو سلطان کا آپ نے مینشن کیا ان کی ساری ٹریننگ اور ان کا ویژن ان کے فادر حیدر سلطان کی طرف سے آ رہا تھا جو باقی لوکل سویلائزیشن میں شاید مسنگ تھا. ویل کنٹینیو آن دا سیم ٹاپک, لیکن پہلے وی ہیو ٹو گو آن اے شارٹ بریک. Welcome back viewers. Zaid Saab is telling us about the introduction of drugs to the European society as well as the Chinese civilization. Please continue. یہ ایک تاریخ کا ایک بڑا ہی خوفناک لیکن کبھی بیان نہیں کیا گیا پہلو کہ کس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی نے ایک طرف تو چائنا کو ڈرگس وار پہ ڈالا, دوسری طرف یہ ڈرگس لے کر آئے اور انہوں نے ویسٹرن سویلائزیشن کو بھی اپنی سوسائٹی میں بھی ڈرگس. دیکھیے میں نے عرض کیا آپ کو کہ یہ زائنسٹ تھے, بنیادی طور پر ان کے کارٹیل جوئش تھے, بنیادی طور پر ان لوگوں کو ویسٹرن اور کرسچن سوسائٹی سے کوئی ہمدردی نہیں تھی. یہ وہ پیریڈ تھا ویسٹ میں کہ جب انڈسٹریل ریولوشن عروج پہ تھا, انڈسٹریل ورکرز ان کو چاہیے تھے کام کرنے کے لیے, اور اس زمانے کے لحاظ سے لائف کی پیس بہت بڑھ گئی تھی, لوگ فیکٹریوں میں کام کر رہے تھے, کئی شفٹوں میں کام ہو رہا تھا, انڈسٹری پروڈیوس ہو رہی تھی, پوری دنیا میں ان کی امپائر پھیلی ہوئی تھی. اور اس کیفیت میں جس طرح آج کل ہمارے دور میں جب لوگ کام کر کے تھک جاتے ہیں تو رات سونے سے پہلے کوئی ویلیم لے لیتا ہے, کوئی سگریٹ لگا لیتا ہے, کوئی لیگزوٹن لے لیتا ہے, اس زمانے میں انہوں نے ان ڈرگز کو انٹروڈیوس کیا ویسٹرن سوسائٹیز میں کہ سکون کے لیے آپ ان دوائیوں کو لیں. یعنی اوپیم انٹروڈیوس کرائی, ان کی فارماسیوٹیکل کمپنیز نے پھر اس پہ ریسرچ کرنا شروع کی, اور جو کریک میڈیسن جو آج کل کی ڈرگز ہیں, یعنی جو ہیروئن ہے, آپ حیران ہوں گے یہ سن کر کہ اوپیم سے ہیروئن فارماسیوٹیکل کمپنیز نے بنائی ہے. جرمن بائر جو ہے اس نے ہیروئن ڈیولپ کی ایسیٹک اینہائیڈرائڈ کے ساتھ اس کو مکس کر کے اوپیم کو کہ وہ ہیروئن بنے. اسی طرح کوکین جو ہے وہ بھی ڈیولپ کی ان کی فارماسیوٹیکل کمپنیز نے. اور اس زمانے میں چونکہ ڈرگ لاز تھے کوئی نہیں, اس زمانے میں نئی نئی چیزیں یورپ میں انٹروڈیوس ہوئی تھیں, تو قریباً 60 سال تک ڈاکٹرز اور میڈیسن اور فارماسیوٹیکل کمپنیز باقاعدہ بڑے بڑے اشتہار دیا کرتی تھیں امریکن اور یورپین اخباروں میں, جن میں کوکین, مورفین, اوپیم, ہیروئن, یعنی ایسی ایسی خطرناک ڈرگز جن کا آج تصور کوئی انسان نہیں کر سکتا ہے, وہ یورپ اور امریکہ کے بازاروں میں کھلی بکا کرتی تھی. تو زید صاحب کیا اس وقت میں ان کلاس سے ڈرگز کی نیگیٹو ایفیکٹ سے وہ واقف نہیں تھے؟ بالکل صحیح, اس زمانے میں کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے لانگ ٹرم نیگیٹو ایفیکٹس کیا ہوں گے. اور ان ڈرگس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا تھا اس وقت اس سوسائٹی. دیکھیے کسی بھی نئی چیز جب ایک سوسائٹی میں انٹروڈیوس کی جاتی ہے تو اس کا ریئیکشن, اس کے سائیڈ ایفیکٹس, اس کے سوشل فیبرک پہ اس کے اثرات ہوتے ہوتے 20, 30, 40 سال لگ جاتے ہیں. تو یورپین سوسائٹی نے بھی, امریکن سوسائٹی نے بھی اس کو اڈاپٹ کرنا شروع کیا. 1920s تک حال یہ تھا کہ لاکھوں ڈرگ ایڈکٹس امریکہ میں بن چکے تھے, اور ان کو سپلائی کرنے والے جو سنڈیکیٹس تھے, جو کرائم, جو کہ مافیاز تھے, وہ پرائمرلی اگر آپ گوگل پہ بھی جا کے سرچ کریں تو وہ جوئش سنڈیکیٹ کہلایا کرتے تھے, یعنی سارے یہودی گروپس تھے. وہ رشین مافیا بھی جوئش تھا, نیو یارک مافیا بھی جوئش تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی واز پرائمرلی دی سپلائرز. پروڈکشن
اچھا چائنا میں جو انہوں نے پہلے ڈرگز بھیجنا شروع کی, نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ پوری چینی قوم نہ صرف خود ڈرگ ایڈکٹ بنی بلکہ وہاں پہ دنیا کی بھی گلوبل اوپیم پروڈکشن اب چائنا چلی گئی, اور چین سے ڈرگز آنا شروع ہوئی پوری دنیا میں تقسیم ہونے کے لیے. انہوں نے جب امریکہ میں اور یورپ میں 1920s کے آس پاس پابندی لگائی ڈرگز پہ, جب ان کے سول سوسائٹی نے, ان کے مذہبی حلقوں نے, ان کے لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ یہ اتنے برے اثرات ہیں, تو بڑی شور شرابہ ہوا, بڑی لوگوں نے آوازیں اٹھائیں کہ ڈرگز کو بین کیا جائے. ڈرگز کو جب اتنی بڑی سپلائی اویلیبل ہو اور مارکیٹ اتنی بڑی لاکھوں کی موجود ہو, تو جب آپ کسی چیز کو راتوں رات بین کرتے ہیں تو وہ ختم نہیں ہوتی, وہ انڈر گراؤنڈ چلی جاتی ہے. یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب ڈرگ کے انڈر گراؤنڈ کرائم سنڈیکیٹ بننا شروع ہوئے, یعنی جن کو مافیاز ہم کہتے ہیں, ڈرگ کارٹیل یا ڈرگ مافیاز جو ہیں, ان کا آغاز اس طرح ہوا کہ جب لیگلائز ڈرگز کو آپ نے اوور نائٹ انلیگل کر دیا, ڈیمانڈ تو تھی, لوگ تو ڈرگ ایڈکٹس ہو چکے تھے, سارا کا سارا کاروبار انڈر گراؤنڈ چلا گیا. اور اس وقت سے لے کر آج تک ڈرگز کا کاروبار انلیگل انڈر گراؤنڈ کارٹیلز کرتے ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے, مافیاز جو کہلاتے ہیں, پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. اس کی تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے آگے. دیکھیے آج دنیا میں جو بڑی بڑی اکانومیز ہیں وہ 3 کموڈٹیز میں ڈیل کرتی ہیں, یعنی دنیا میں جو اربوں ڈالر کا کام ہوتا ہے وہ کن 3 بڑی کموڈٹیز میں ہوتا ہے. سب سے بڑی اکانومی آئل کی ہے, انرجی, تیل, یعنی ٹریلینز آف ڈالرز انرجی جو ہے وہ خرید و فروخت کی جاتی. دوسری ہتھیار ہیں, ویپنز, وہ بھی بلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز میں ہتھیار دنیا میں فروخت ہوتے ہیں. یہ دونوں لیگل مارکیٹس ہیں, یعنی اوور دا ٹیبل دنیا میں ان کی کموڈیٹیز ایکسچینج میں یا ملک آپس میں کھل کے اسلحے کی تجارت کرتے ہیں یا تیل بیچتے ہیں. جو تیسری سب سے بڑی کموڈیٹی دنیا میں ٹریڈ ہو رہی ہے وہ ڈرگز ہیں, ڈرگ اکانومی ہے. یو این کے فگرز ہیں کہ تقریباً 500 ارب ڈالر سے لے کر 1 ٹریلین ڈالر تک کی اکانومی ڈرگز کی ہے. جب اتنی بڑی مارکیٹ ہو اور وہ انڈر گراؤنڈ ہو اور وہ کرائم مافیا اور کارٹیل کنٹرول کرتے ہوں, تو اس کی طاقت کا اندازہ کیجئے کہ کس طریقے سے یہ اکانومیز اور دنیا کو کنٹرول کرتی ہے, اور کتنے بڑے بڑے سٹیکس انوالوڈ ہیں, لوگوں کے بھی, بینکنگ سسٹم کے بھی. دیکھیے جب 500 ارب ڈالر کی ڈرگ اکانومی ہے تو وہ 500 ارب ڈالر یا 1 ٹریلین ارب ڈالر کہاں جاتے ہیں؟ دے آر سائیکلڈ تھرو دا ویسٹرن زائنسٹ بینکنگ سسٹم. اب ہم اس کی طرف آئیں گے تھوڑا سا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جب ڈرگز 1920s اور 30s میں بین کرنے کے نتیجے میں کارٹیلز بنے اور انڈر گراؤنڈ میں, کیونکہ کھپت تھی دنیا میں, تقسیم دنیا میں ہو رہی تھی, انلیگل ٹریڈ تھا, ظاہر ہے پھر کرائم مافیا اور سنڈیکیٹس نے ڈیل کرنا تھا یہ, اور سارا کرائم مافیا اور سنڈیکیٹ پروڈکشن جو تھی وہ چائنا اور فار ایسٹ میں ہو رہی تھی, تھائی لینڈ میں, برما میں, لاؤس میں, ویتنام میں, چائنا میں, یہ سارے ریجن میں. اور اتفاقاً ہوا بھی اس طریقے سے کہ وہ ریجن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد اگر آپ دیکھیں تو جو کانفلکٹ زونز تھے کمیونزم کے خلاف, وہ وہی ریجن بنے جا کے کہ جہاں پہ ڈرگس, جہاں پہ اوپیم پیدا ہوا کرتی تھی. پہلے فرینچ گئے ویتنام میں, اس کے بعد امریکنز گئے برما میں, ویتنام میں, لاؤس میں, تھائی لینڈ میں, اس سارے ریجن میں. یہ سارا علاقہ گولڈن ٹرائنگل کہلاتا تھا. ایگزیکٹلی, اس پورے خطے کا نام ہی گولڈن ٹرائنگل تھا, ڈرگس کی وجہ سے, ڈرگس کی وجہ سے, کہ تھائی لینڈ, برما, لاؤس اور وہ سارے علاقے جو ہیں. اور CIA چونکہ ان تمام جگہوں کے اوپر گریلا آرمیز کو سپورٹ کر رہی تھی کہ جو کمیونزم کے خلاف لڑ رہے تھے, تو CIA اپنی فنڈ ریزنگ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی ڈرگ کارٹیل بن گئی. یعنی یہ بات ہم آپ کو بڑی صاف بتا رہے ہیں کہ دنیا کے سب سے بڑے ڈرگ ڈیلرز اور سب سے بڑی ڈرگ مینوپولیٹنگ ایجنسی, ڈرگ ٹرانسپورٹنگ ایجنسی CIA ہے. اور یہ باتیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے, اس کے اوپر اب 700 صفحے کی کتابیں لکھی گئی ہیں, اور اس کے اوپر اتنا مٹیریل اویلیبل ہے. اور اس کے بعد چونکہ ڈرگ منی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے کوئی آڈٹ نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹس نہیں ہے, کوئی حساب کتاب نہیں ہے, کانگریس سے اپروول نہیں لینی پڑتی آپ کو, US ٹریجری سے یہ پیسہ نکل کر نہیں آتا, تو پوری دنیا میں جو خفیہ کام الاٹ کیے گئے CIA کو, حکومتوں کے تختے الٹنے ہیں, بغاوتیں برپا کرنی ہے, فوجیں تیار کرنی ہیں, جو کلینڈسٹائن آپریشنز کرنے ہیں US لا کو بائی پاس کر کے, وہ تمام CIA ڈرگ منی سے اسپانسر کرنا شروع ہو گیا. ایئر امریکہ کے نام سے ایک ایئر لائن بنائی ویتنام میں انہوں نے, جس کا کام یہ تھا کہ جن گوریلاز کو, جن ملیشیاز کو یہ سپورٹ کر رہے تھے کمیونزم کے خلاف لڑنے کے لیے, ان کو ایز اے جسچر, ایز اے ٹوکن, ایز اے فیور ٹو دیم, یہ ان کی ڈرگز لے کر آتے تھے اور دنیا میں ایکسپورٹ کرتے تھے اور دنیا میں ڈرگ کارٹیلز کو دیا کرتے تھے. زید صاحب, you're mentioning about the CIA and we know very little about CIA as an organization. Was it infiltrated by these Jewish and Zionist planners that you're talking about? دیکھیے CIA infiltrated نہیں ہے, CIA کرائم سنڈیکیٹ ہے, وہ بنایا اسی کاموں کے لیے گیا تھا. جو مینڈیٹ تھا CIA کا وہ یہی تھا کہ انہوں نے پوری دنیا میں ہر وہ کام کرنے ہیں کہ جو کرائم گینگز, کرمنلز, ٹیررسٹس
کو کرنے والی ایجنسیز, دہشت گرد تنظیمیں جو کرتی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی دیکھی, ہم نے بات کہی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی دہشت گرد تنظیم CIA ہے, جو ملکوں کے تختے الٹتی ہے, پوری فوجیں کریٹ کرتی ہے, بغاوتیں برپا کراتی ہے, ڈرگ موو کرتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر, اور وہ تمام کام کے جو قانونی طور پر امریکن قانون کے تحت نہیں کیے جا سکتے ہیں. اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں. دیکھیے ساؤتھ امریکہ میں کانٹرا ریبلز کو یہ سپورٹ کر رہے تھے, ایک بغاوت برپا کروا رہے تھے ساؤتھ امریکہ میں, مختلف یہ بغاوتیں برپا کراتے. یہ وہ دور تھا کہ جب ایران عراق جنگ بھی ہو رہی تھی, 70s اور 80s کے پیریڈ تھا یہ. ایران کو اسلحے کی ضرورت تھی. ایران کو ضرورت تھی اس بات کی کہ سرفیس ٹو ایئر میسائلز اس کو مل جائیں اور اینٹی ٹینک میسائلز اس کو مل جائیں. ایران بلیک مارکیٹ سے تلاش کرتا پھر رہا تھا کہ ہمیں کہیں سے یہ میسائل, کوئی ویپن ڈیلر, کوئی بلیک مارکیٹ میں ہمیں مل جائیں. CIA کو پیسوں کی ضرورت تھی اس لیے کہ یہ کانٹرا ریبلز کو اسلحہ خرید کے دے اور کانٹرا ریبلز کی مدد کر سکے ساؤتھ امریکہ میں بغاوتیں برپا کرانے کے لیے. تو ایک بہت مشہور کیس ہے جس کو اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کریں تو ایران کانٹرا افیئر کے نام سے آپ کو مل جائے گا, جس میں ایک CIA کا آفسر تھا کرنل الیور نارتھ. ان لوگوں نے ایک پورا پلان بلڈ کیا جس کو ہم ایکسپلین کریں گے. جی زید صاحب, اس پہ ہم کنٹینیو رکھیں گے, دا ایران کانٹرا افیئر دیٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ, بٹ آفٹر اے بریک. ویلکم بیک ویورز, وی آر ڈسکسنگ دا ایران کانٹرا افیئر. زید صاحب پلیز کنٹینیو. دیکھیے ایران کانٹرا افیئر ایک کلاسیکل کیس ہے کوورٹ آپریشن کا, کہ جہاں پہ ڈرگ منی استعمال ہوتی ہے CIA آپریشنز کو فنڈ کرنے کے لیے. انہوں نے ساؤتھ امریکہ سے ڈرگز لی, ان کو بیچا, کچھ آمدنی آئی ان کو, اس پیسے سے انہوں نے اسرائیل سے میسائل خریدے, سرفیس ٹو ایئر میسائلز بھی اور اینٹی ٹینک بھی. ان میسائلز کو بھاری قیمت پر ایران کو بیچا, بہت بھاری پروفٹ کمایا, اس میں سے کچھ خود رکھا, پھر جو پروفٹ آئے اس سے مزید اسلحہ خریدا اور کانٹرا ریبلز کو دیا. یعنی پوری, اور یہ امریکن گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ آفیشیلی کوئی امریکن فرم یا امریکن کمپنی ایران سے ڈیل نہیں کر سکتی تھی اس زمانے میں, چونکہ ایران پر پابندیاں لگائی ہوئی تھی امریکہ نے. مگر اس لیے کہ ایران عراق جنگ جاری رہے, وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایران عراق جنگ ختم ہو, ایران کمزور پڑ رہا تھا, لہذا ایران کی بھی مدد کرنا چاہتے تھے. وہ دشمن کا دشمن دوست بنایا ہوا تھا انہوں نے اس وقت. دوسری طرف لیبنان میں ان کے کئی ایجنٹس کئی گرفتار ہو گئے تھے, حزب اللہ نے اغوا کر لیے تھے. ان کی رہائی کے لیے بھی ایران نے شرط لگائی تھی کہ اگر آپ ہمیں اسلحہ دیں گے تو ہم ان آدمیوں کو چھڑانے میں آپ کی مدد کریں گے. تو بنیادی طور پر یہ سارے کام انلیگل تھے امریکن قانون کے تحت, اور CIA نے سارا آپریشن فنڈ کیا ڈرگ منی سے, ڈرگ کارٹیلز کے ذریعے. اور یہ ایکسٹینسو آپریشنز ویتنام سے لے کر ساؤتھ امریکہ تک ان کا جو گولڈن ٹرائنگل سے نیٹ نکلتا ہے, اور ساؤتھ امریکن انسرجنسی اور بغاوتیں برپا کرتے ہیں, ایوری تھنگ از اسپانسرڈ بائی ڈرگس. یہ CIA کا ایک بہت پرانا اسٹیبلش طریقہ ہے جس میں کوئی ویلیوز نہیں ہے. نتیجہ یہ ہے کہ یہ ڈرگ کارٹیل سے جب ڈیل کرتے ہیں تو پھر ڈرگ ان کو oblige بھی کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے ٹنوں کے حساب سے کوکین, ہیروئن اور ہارڈ ڈرگز یورپ اور امریکہ اور دنیا کے باقی شہروں میں ڈیلیور کی جاتی ہیں CIA ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ میں, ایئر امریکہ میں, یا اس قسم کے CIA کے کلینڈسٹائن آپریشنز کے ذریعے. یہ ریکارڈڈ فیکٹس ہیں, ہم یہ اپنی طرف سے نہیں بنا رہے. تو جو بات اب ہم مزید جو آپ کو آگے واقعات بتائیں گے, you'll be amazed. جی زید صاحب, یہاں میں ایک چیز آپ سے پوچھنا چاہوں گی. اگر آپ باہر وزٹ کرو تو آپ دیکھیں گے کہ جوز کے تمام تر علاقے یا سیٹلمنٹ سیپریٹ ہیں. بے شک آپ کسی بھی کیپٹل سٹی میں جائیں یا کسی بھی مین ایریا میں جائیں, جوز کی سیٹلمنٹس علیحدہ ہیں, ان کے اسکولنگ سسٹمز علیحدہ ہیں. تو کیا انہوں نے اپنی نیکسٹ جنریشن کو کیا پروٹیکٹ کر کے رکھا ہے اس ساری؟ یہ بات اگر آپ پروٹوکالز آف دا لرنڈ ایلڈرز آف زایون پڑھیں تو یہ بات بڑی کیٹیگوریکلی انہوں نے لکھی ہوئی ہے کہ ہم نان جیوز کی نسلوں کو, بچوں کو, خاندانوں کو, معاشروں کو تباہ کریں گے, اور اپنے بچوں کو, سوسائٹیز کو اپنے اور بچا کے رکھیں گے, ان کے اخلاق, ان کے کردار, ان کا سلسلہ, اپنے آپ کو آئسولیٹ کر لیں. ہمیشہ جیوز اپنے گیٹوز الگ بنا کے رکھتے ہیں جہاں پہ سوسائٹی سے پروٹیکٹ کرتے ہیں, پریونٹ کرتے ہیں. آپ یہ نوٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ پوری دنیا کو جن خرافات میں انوالو کرتے ہیں, اسرائیلی خود ان چیزوں میں انوالو نہیں ہے. اسرائیل کی کوئی کرکٹ ٹیم نہیں ہے, کوئی آپ کو ان کو وہ وقت ضائع کرتے ہوئے آپ کو سو کالڈ سپورٹس میں نظر نہیں آ رہے ہوتے, وہ کس قسم کی ایکٹیویٹیز میں زیادہ انوالو نہیں ہے. دے آر ہارڈ کور ٹو دا بزنس. وہ اپنے آپ کو سروائیو کرانے کے لیے دنیا میں کلینڈسٹائن, کوورٹ آپریشن, انٹیلیجنس, سرویلنس, ٹریڈ, سیلنگ آف ویپنز, حکومتوں کے تختے الٹنا, وہ ان کاموں میں مصروف ہیں. باقی پوری دنیا کو ڈرگز میں, فحاشی میں, عیاشی میں, بدکاری میں, پوری تجارت میں, زائنس اکنامک سسٹم میں, سود میں, ربا میں, ان چیزوں میں پھنسا ہوا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو بچا کے رکھتے ہیں. گولڈن ٹرائنگل ایک فار ایسٹ میں ایک ان کا ایک ریجن تھا جہاں سے یہ پیدا کرتے تھے. افغانستان میں 1979 کے بعد جب CIA کو موقع ملا افغانستان میں داخل ہونے کا, یہ ایک ریجن ان کو اور ملا جہاں پہ انہوں نے ڈرگز کی پروڈکشن یا کلٹیویشن شروع کرنے کا پلان کیا. افغانستان جہاد کے دوران بہت سارے ایسٹ CIA نے ایسے بھی کریٹ کیے کہ جو ان کو وہ ڈرگ سپلائی دینا ڈیلیور کر رہے تھے, جس کی وجہ سے یہ اپنے
क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस को सपोर्ट कर रहे थे। उसमें ड्रग का पैसा इन्वॉल्व था, नॉट एवरीथिंग वाज ड्रग्स, बट देयर वाज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग मनी एज वेल इन्वॉल्व। बड़े बड़े ड्रग डीलर उस जमाने में पैदा हुए पाकिस्तान में, और इस इलाके में जो पैदा हुए वो सारे अफगानिस्तान जहाज के वक्त की पैदावार है जिनको CIA ने स्पॉन्सर किया हुआ है। I would like to clear confusion here for our viewers also. जैसे कि आपने मेंशन किया कि हेरोइन एंड कोकेन एंड काफ़ी क्लास ए ड्रग्स जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लैबोरेटरीज में प्रिपेयर की गई हैं। साथ में आपने मेंशन किया कि अफगानिस्तान में जब प्रेजेंस आई अंग्रेज़ों की और वहाँ से उन्होंने काश्त शुरू की, तो हेरोइन की प्रोडक्शन अफगानिस्तान को क्या इंडिजिनस नहीं थी और ये टेक्नोलॉजी वहाँ से? बहुत अहम सवाल आपने किया और बड़े एक गैर मामूली वाकयात हैं कि जो इस चीज़ को डेवलप कर रहे हैं। देखिए, ओपियम अफगानिस्तान के प्रोड्यूस है, लोकल प्रोड्यूस है। ओपियम भंग जो है उसको प्रोसेस करना पड़ता है एसिटिक एनहाइड्राइड से, केमिकल है ये, जिसके बाद ये हेरोइन बनती है। एसिटिक एनहाइड्राइड ऐसा केमिकल है जो सिर्फ यूरोप और अमेरिका में बनता, पाकिस्तान में नहीं बनता, शुगर है कि नहीं बनता। और एक अजीबोगरीब बात हम आपको बताएं कि अब जब भी अमेरिकन का इन्फ्लुएंस हुआ है इस इलाके में, पूरे यूरोप से और दुनिया से ये एसिटिक एनहाइड्राइड के कंटेनर्स खरीद के ये अफगानिस्तान भेज रहे हैं ट्रांजिट ट्रेड के जरिए। यानी पाकिस्तान का चूंकि अफगानिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट है, अफगानिस्तान के कंटेनर कराची पोर्ट पे आते हैं और यहां से बगैर खोले शिप किए जाते हैं खैबर, और खैबर के रास्ते ये अफगानिस्तान चले जाते हैं। पाकिस्तान को इजाजत नहीं है इनको खोलने की। इन कंटेनर्स में एसिटिक एनहाइड्राइड की बैरल्स आफ्टर बैरल्स, टनों के हिसाब से जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या यूरोप में पता नहीं है इन लोगों को कि अफगानिस्तान में एसिटिक एनहाइड्राइड जा रहा है तो किस काम के लिए इस्तेमाल होगा? अगर यकीन कीजिए, मैं बात आपको साफ साफ बता रहा हूं, अगर पाकिस्तान की एंटी नारकोटिक्स फोर्स दिन रात सरफरोशी से जान मार के इन ड्रग्स को ना रोक रही हो ना पाकिस्तान में आने से, हजारों टन तो ये सरहद पे ही जला देते हैं पकड़ पकड़ के। अगर ये ना रोक रही हो तो पाकिस्तान के बच्चे बच्चे के हाथ में हेरोइन के सिगरेट्स हों। देखिए, हम आपको सिर्फ एक मिसाल देते हैं। अफगानिस्तान सोवियत इन्वेजन के दौरान, सोवियत एरा में बहुत बड़ी एक फैक्ट्री बन गया था ड्रग्स की, ड्रग्स प्रोड्यूस, क्योंकि इकोनॉमी तबाह हो चुकी थी, खाने पीने के लोगों को कुछ नहीं था, और जंग की हालत में जब कोई कंट्रोल ना हो, कोई खुराक ना हो, कोई खाना ना हो, तो लोग मजबूरन भी ड्रग्स की तरफ चले जाते हैं। और लोग गए, रूसियों ने भी ड्रग्स इस्तेमाल करना शुरू की। रशियन आर्मी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ड्रग्स की बन गई। ये भी अमेरिकन चाह रहे थे कि ड्रग को, इसलिए उन्होंने कल्टिवेट करवाया था कि मकसद ये था कि रशियन आर्मी को ड्रग्स में डाल दिया जाए। और ये हुआ कि तमाम के तमाम हजारों टन के हिसाब से साल में, कई सालों में ड्रग जो थी वो स्मगल होकर रशियन आर्मी के जरिए सेंट्रल एशिया में गई, और रूसी एम्पायर को तबाह करने में ड्रग्स का बड़ा रोल था। इनकी फौजें लड़ती नहीं थी, सिपाही, मुझे याद है, यानी हमने अफगानिस्तान में देखा है कि रशियन सोल्जर्स एमुनिशन एक्सचेंज करते थे ड्रग्स की लिए, यानी ड्रग्स, हेरोइन लेते थे और एमुनिशन और गन्स और वेपन्स और ग्रेनेड्स दिया करते थे मुझे, यानी रेजिस्टेंस को। ये बाकायदा ट्रेड होता था वहां पे। और दूसरी तरफ जो ड्रग माफियाज और कार्टेल्स थे, जो हमने अर्ज किया कि CIA स्पॉन्सर्ड और बैक थे, उनको एक एक्स्ट्रा आमदनी का एक अपने क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस के लिए सिलसिला मिला हुआ था अफगानिस्तान से। ये एक बड़ी अहम नोट करने की बात है कि जब तालिबान अफगानिस्तान में आए 1995 में, और 6 साल के अरसे में 2001 तक तालिबान रहे हैं, अफगानिस्तान में ओपीएम प्रोडक्शन ऑलमोस्ट जीरो हो गई थी। ये UN रिकग्नाइज्ड फिगर्स हैं। बहुत थोड़ी ओपीएम दुनिया की, यानी गोल्डन ट्रायंगल पहले बंद हो चुका था, इस इलाके को ये गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं, यानी पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान का जो इलाका, चूंकि मुसलमान है लिहाजा क्रेसेंट दे दिया। अब इस इलाके में पहली मर्तबा तारीख में हुआ है ये कि ड्रग्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी इस पूरे खित्ते से, और तालिबान ने की थी। तालिबान के जाते ही यूं ही अमेरिकन पहुंचे हैं अफगानिस्तान में, इन्होंने बाकायदा ड्रग्स कल्टिवेट करवानी शुरू की हैं नेट उन इलाकों में जहां अमेरिकन और नेटो प्रेजेंस सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। इस वक्त हाल ये है कि अफगान ड्रग इकोनॉमी 150 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, अप्रॉक्सीमेटेड 150 बिलियन डॉलर्स। जी, ओके। सो हमारे सवाल का जवाब जैसा ये हुआ कि 1863 में ड्रग हेरोइन वाज इन्वेंटेड इन अ लेबोरेटरी इन जर्मनी, लेकिन अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में उसकी आमद काफ़ी लेट हुई है इन रीसेंट डेकेड्स एक्चुअली। इस पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे, लेकिन आफ्टर अ ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स, दैट्स अप, प्लीज कंटिन्यू। आज हम आपको बड़ी साफ, ये हमने बैकग्राउंड पूरा बता दिया है, साफ एक बात हम आपको बता दें, CIA अफगानिस्तान में जानबूझकर ड्रग्स कल्टिवेट करवा रही है, और उसके बहुत बड़े बड़े स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। जिस तरह उसने अफगान वॉर में ड्रग कल्टिवेट करवाई थी रशियन आर्मी को तबाह कर, रशियन सिविलाइजेशन को तबाह करने के लिए, अब जो अफगानिस्तान में 150 अरब डॉलर की ड्रग्स पैदा की जा रही हैं, प्रोड्यूस की जा रही हैं, हेरोइन बनाई जा रही है, एसिटिक एनहाइड्राइड पूरी दुनिया से इंपोर्ट किया जाता है अफगानिस्तान में, जबकि दुनिया के तमाम मुल्कों को, तमाम फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज को अच्छी तरह पता है कि अफगानिस्तान में कोई इस्तेमाल एसिटिक एनहाइड्राइड का नहीं है सिवाय ड्रग्स बनाने के। उसके बावजूद इस ड्रग
کو ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ افغانستان میں. پاکستان کو اجازت نہیں دیتے کہ کنٹینرز کھول کے ہم چیک کریں کہ کس کنٹینر میں ایسیٹک اینہائیڈرائڈ جا رہا ہے افغانستان. اس وقت جو افغانستان میں ڈرگز پیدا کی جا رہی ہیں وہ چائنا بھیجی جا رہی ہیں. چائنا کے خلاف ایک سیکنڈ اوپیم وار کریٹ کی جا رہی ہے. تمام مسلم ورلڈ میں بھیجی جا رہی ہیں. مسلمان دنیا کی تہذیب و ثقافت و تمدن کو, ہمارے دین کو, ہماری ثقافت کو جو انہوں نے تباہ کرنا ہے, جو جنگی جو مسلط کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سافٹ کرنے کے لیے ڈرگز پہ ڈالا جا رہا ہے. اسی طرح یہ ڈرگز سینٹرل ایشیا اور رشین سویلائزیشن کی طرف, رشین تہذیب کی طرف بھیج رہے ہیں. اس وقت روس میں بہت بڑا کرائسس ڈرگز کا ہوا ہے, اور اتنی زیادہ ڈرگز افغانستان سے روس جا رہی ہیں, چائنا جا رہی ہیں, مسلمان ملکوں میں آ رہی ہیں, اور ان کی بڑی تعداد یورپ جا رہی ہے. دیکھیے امریکہ نہیں جا رہی. افغانستان کی ڈرگز 4 یا 5% ہیں جو امریکہ پہنچ رہی ہیں. 95% ان سارے علاقوں میں جا رہی ہیں, اور کرائم سنڈیکیٹس اور کرائم مافیاز اس سارے پیسے سے $150 ارب کی اکانومی جنریٹ کر رہے ہیں, جو ویسٹرن زائنسٹ بینکنگ سسٹم میں جاتی ہے. دیکھیے $1 یا $1.5 ارب ایسٹیمیٹس ہیں UN کے کہ یہ واپس آتے ہیں افغانستان میں, فارمرز میں تقسیم ہوتے ہیں, ان لوگوں میں جو ڈرگز کا کام کر رہے ہیں. Almost $150 billion goes into the Western Zionist banking system. اور یہ لوگ چھوٹے چھوٹے الزام لگا کر, انہوں نے BCCI بینک, پاکستان کا ایک آغا حسن عابدی کا جو ایک بینک تھا جو ہانگ کانگ بیس تھا, اس کو بند اس پہ کروایا الزام لگا کر کہ ڈرگ لانڈری میں, ڈرگ منی لانڈر کرنے میں انوالوڈ ہے. آج ہم آپ کو صاف صاف بتائیں, دنیا کا کوئی بینک ایسا نہیں ہے جو منی لانڈرنگ ڈرگز کی نہ کر رہا ہو, ڈرگز پہ سروائیو نہ کر رہا ہو. $500 ارب کی اکانومی تو کم از کم ہے. وہ اکانومی کن بینکوں سے لانڈر ہو رہی ہے؟ ویسٹرن زائنسٹ بینکنگ سسٹم سروائیو بھی اس پیسے پہ کر رہا ہے جو ڈرگس ہیں. CIA کوورٹ آپریشنز بھی کر رہی ہے. چینی تہذیب, روسی تہذیب اور مسلمان تہذیب کا یہ بیڑا غرق بھی ان ڈرگ سے کر رہے ہیں. اور جو ڈرگ روٹس ہیں, یعنی جہاں جہاں سے ڈرگز گزر کے جاتی ہیں, وہ ایڈز کا روٹ بھی ہے, کیونکہ لوگ ڈرگز کبھی سرنج سے لیتے ہیں, کبھی انجیکشن لیتے ہیں, کبھی انہیل کرتے ہیں. ایڈز اس روٹ پہ جا رہی ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں کلیئرلی, یعنی ہماری قوم میں ایسے انسنگ ہیروز ہیں جن کا ذکر کوئی نہیں سنتا اور کرتا. ہزاروں ٹن اوپیم, مورفین, ہیروئن ہماری نارکوٹکس فورس والے جوان, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کس طرح بلوچستان اور فرنٹیئر کے پہاڑوں میں گھوم پھر کے, سردیوں میں برف میں لیٹ کے کئی دن رہ کے یہ لوگ ڈرگ ٹریفکرز کو روک رہے ہیں. لیکن جب اس ٹریڈ کو CIA سپورٹ کر رہی ہے, جس ٹریڈ کو پوری یورپین انڈسٹری سپورٹ کر رہی ہے, یورپین فارماسیوٹیکل انڈسٹری سپورٹ کر رہی ہے, یورپین بینکنگ سسٹم, زائنسٹ بینکنگ سسٹم سپورٹ کر رہا ہو جس کو, اس کو روکنا کس طرح ممکن ہے؟ یہ صرف ہمیں, میں صاف کہہ رہا ہوں, ہمیں دکھانے کے لیے کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں ڈرگ انفورسمنٹ پہ یا ڈرگز کو کنٹرول کرنے کے لیے. دوسری طرف بلینز اینڈ بلینز آف ڈالر انویسٹ کرتے ہیں اور کماتے ہیں ڈرگ ٹریڈ سے. یورپین سویلائزیشن جو آج ایگزسٹ کرتی ہے, جو ڈرگ کارٹیلز پہ زندہ ہے, جس کا زائنسٹ بینکنگ سسٹم ڈرگ منی پہ سروائیو کر رہا ہے, جس کی فارماسیوٹیکل کمپنیز ایسیٹک بلینز آف ڈالرز ورتھ آف ایسیٹک اینہائیڈرائڈ بیچ رہی ہیں افغانستان میں, اور ان تمام علاقوں میں جہاں ڈرگ پروڈیوس کی جاتی ہے. دیکھیے انسان دیوانہ نہیں ہے, پاگل نہیں ہے ہم لوگ کہ وی ڈونٹ انڈرسٹینڈ آل دیز تھنگس, وی نو واٹس ہیپننگ. اٹس جسٹ دیٹ کہ ہمارے لوگ جو مرضی جان کی بازی لگا دینی چاہیے, اور لگا رہے ہیں. یعنی میں نے کیا نا کہ نارکوٹک فورس والوں کو صرف آپ دیکھیں کس طریقے سے بلوچستان میں ایک سال کی جو امریکہ میں کنزمپشن ہوتی ہیں ڈرگس, یہ ایک سیجر کرتے ہیں اور جلا کے رکھ دیتے ہیں اس کو وہیں پہ. پاکستان میں نہیں پہنچ پاتے ان کو. مگر ان لوگوں کی اس ایفرٹ کا فائدہ کوئی اس لیے نہیں ہو رہا ہے. یعنی ایک فائدہ تو یہ ہو رہا ہے اللہ کے فضل سے کہ نہیں, اگر 100% ہر بچے کے ہاتھ میں سگریٹ ہوتی اگر یہ نہ کر رہے ہوتے کام. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں بھی بڑا میجر کرائسس ہے. 20-30 لاکھ ڈرگ ایڈکٹس پاکستان میں, 30-40 لاکھ ڈرگ ایڈکٹس ایران میں بن چکے ہیں, 40-50 لاکھ سینٹرل ایشیا میں, چائنا میں کوئی 40-50 لاکھ ڈرگ ایڈکٹس بن چکے ہیں, روس میں کوئی 40-50 لاکھ ہیں. یعنی امیجن کریں کنزمپشن کتنی ہے اس ساری کی ساری اس ڈرگس کی, اور سارا فائدہ جو ان کو سویلائزیشن تہذیبوں کو تباہ کرنے کا ہے. ہم نے پہلے بات کی تھی کہ یہ آپ کو اکانومی کنٹرول کر کے تباہ کرتے ہیں, منی سپلائی کنٹرول کر کے تباہ کرتے ہیں, آپ کی فوڈ سپلائی کنٹرول کر کے تباہ کرتے ہیں, اور یہ آپ کو ڈرگز میں مبتلا کر کے, اسی طرح جس طرح اوپیم وارز میں مبتلا کر کے چائنا کو انہوں نے 100 سال تک نشے میں رکھا اور ہلنے نہیں دیا. 1948 میں ماؤ زیتونگ جب آیا ہے, اس نے آنے کے بعد سینکڑوں ڈرگ ڈیلرز کو, ڈرگ ٹریفکرز کو, ڈرگ استعمال کرنے والوں کو بے دریغ قتل کیا, جیلوں میں ڈالا, قتل کیا, اور ودن 2 or 3 ایئرز حال یہ ہوا کہ چائنا صاف ہو گیا. اور آج دیکھیے چائنا کہاں پہنچا ہوا ہے. دنیا میں جب تک ان ڈرگز کے خلاف اتنا شدید ریئیکشن کم از کم پاکستان یا مسلمان ممالک برپا نہیں کریں گے, اینی بڈی ڈیلنگ ان ڈرگز شوڈ بی ڈیلٹ ویری سیویئرلی. اور سب سے پہلے جس کو ہمیں سیویئرلی ڈیل کرنا چاہیے ان ویسٹرن کمپنیز کو جو ایسیٹک اینہائیڈرائڈ افغانستان ایکسپورٹ کر رہی ہیں. کس لیے کر رہی ہیں؟ نوئنگ فلی ویل کہ وہاں ڈرگز پیدا ہو رہی ہیں, نوئنگ فلی ویل کہ صرف ڈرگز میں استعمال ہوتی ہے. CIA تمام تر آپریشنز ڈرگز فنڈڈ ہیں, اور اس وقت ان کے جو آبجیکٹو, اور کیا وجہ ہے یہ کہ ڈرگ الزام لگاتے ہیں کہ طالبان ڈرگ سے اپنی آمدنی کر رہے ہیں. اگر طالبان ڈرگ سے اپنی آمدنی, تو پھر
तालिबान पर 1995 और 2001 तक भी अपनी आमदनी ड्रग से पैदा कर सकते थे. लेकिन जैसा आप इन पेनल्टीज़ को कैसे इन्फोर्स किया जाए, क्योंकि सऊदी अरेबिया के जैसे हम जानते हैं बड़ी स्ट्रिक्ट पेनल्टीज़ हैं, लेकिन जैसे आपने मेंशन किया कि वाइट कॉलर क्राइम बन चुके हैं और अपर एक्लियन इज़ डिफरेंट, और जो नीचे पेडल कर रहे हैं ड्रग्स वो तो लोकल इनहेबिटेंट्स हैं, अफगानीज़ हैं, उनके ऊपर पेनल्टीज़ कैसे इन्फोर्स की जाए? ना कि आप इसको कंटेन कर सकते हैं, किसी हद तक रोक सकते हैं कि अपने माशरे में ख़त्म इसलिए नहीं कर सकते कि जिस लेवल पर पैसा इन्वॉल्व है, जिस लेवल पर हुकूमतें इन्वॉल्व हैं, जिस लेवल पर वेस्टर्न ज़ायनिस्ट सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम इन्वॉल्व है, जिस लेवल पर कवर्ट यानी सीक्रेट एजेंसीज लाइक CIA इन्वॉल्व हैं, इसको खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये इनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का हिस्सा है कि ड्रग्स को इस्तेमाल करके कौमों को तबाह किया जाए. जिस तरह ये न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह डेजी कटर्स इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह ये अपने मीडिया को इस्तेमाल करते हैं, इनका बहुत बड़ा वेपन ड्रग्स है जिसको ये इस्तेमाल कर रहे हैं मुसलमान दुनिया के खिलाफ भी, रूस के खिलाफ भी, चीन के खिलाफ भी. और ये रूट है इसका, यानी वो कारोबार जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, वो स्ट्रैटेजी किसी कौम को सॉफन अप करने की, तबाह करने की, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चीनियों के खिलाफ डेवलप की थी, अब एक फुल फ्लेज वॉर है जो CIA स्पॉन्सर करती है, जूइश सिंडिकेट्स उसको रन करते हैं, ज़ायनिस्ट बैंकिंग सिस्टम उस पैसे को लॉन्डर करता है और इस्तेमाल करता है, और उससे ये अपने तमाम उन तहजीबों को तबाह कर रहे हैं जिन तहजीबों के खिलाफ ये बाद में मुसल्लह जंग बर्पा करना चाहते हैं. ये सॉफ्टनिंग अप ऑपरेशंस हैं जो हो रहे हैं. इन तमाम बातों को देखिए, इसके रिस्पॉन्सेज डेवलप किए जा सकते हैं. पाकिस्तान में हमें बहुत सख्त ड्रग लॉज अप्लाई करने पड़ेंगे. नहीं, अभी तक पिछले 10 साल में सोचिए पाकिस्तान में एक भी ड्रग डीलर फांसी नहीं चढ़ाया गया, किसी ड्रग डीलर को सजा नहीं दी गई, जबकि बड़े बड़े, मैं आपको बताऊं, बड़े बड़े ड्रग डीलर जो पाकिस्तान ने पकड़ के अमेरिका को दिए हैं, चंद हफ्तों की सजा के बाद वो रिलीज हो जाते हैं. और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि लोग रिलीज हुए हैं वो ड्रग डीलर जो पाकिस्तान के रिकॉर्ड में इस रीजन के बड़े बड़े ड्रग डीलर्स थे. अमेरिका ने CIA के पास जाते ही वो रिलीज हो गए. क्यों? इसलिए कि उनकी पेरोल पे थे, उनका आपस में कारोबार था, उनका साझा था, वो दोस्त थे, शिरकतदार थे उसी कारोबार में. और CIA मिलिट्री ऑपरेशंस फंड होते हैं ड्रग कार्टेल्स के जरिए, जैसे हमने बताया. इन्होंने BCCI बैंक को बंद करवाया ये इल्जाम लगाकर कि ड्रग्स में मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है. हकीकत ये नहीं थी. असल में BCCI बैंक, हालांकि वो इंटरेस्ट बेस्ड बैंक था, इनके कुफर के निजाम में इनके मुकाबले पे खड़ा हुआ था, लेकिन आगा हसन आबदी की बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट थी पाकिस्तान की एजुकेशन में. यानी टोपी में जो हमारा गुलाम इसाक खान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना हुआ है पाकिस्तान के एजुकेशन में, वो सारा BCCI फंडेड है. इसके अलावा हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए जो पूरी दुनिया में हमें मनी शिपमेंट्स करनी पड़ती थी, खरीदो फरोख्त करनी पड़ती थी, वो सारे के सारे खासी बड़ी तादाद में पाकिस्तान के स्मगलर्स भी कंट्रीब्यूट करते थे. यानी पाकिस्तान के बड़े बड़े स्मगलर्स ने कंट्रीब्यूट किया है न्यूक्लियर प्रोग्राम और इक्विपमेंट और पार्ट्स को पाकिस्तान लाने में. और BCCI ने भी रिस्क लिया था ये कि पाकिस्तान के लिए वो मनी ट्रांसफर, मनी शिपमेंट्स को करने पे. अब ये उसका इल्जाम तो नहीं लगा सके, ड्रग्स का इल्जाम लगा के इसको बंद कर दिया. लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं है कि इनका एक एक बैंक ड्रग मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है. इनके ये चेहरा इतना नापाक है और पूरी इंसानियत को इतनी इसकी वजह से अजियत और तकलीफ में ये मुब्तला कर रहे हैं ड्रग्स की वजह से. अब हमने ये चेहरा भी आपको दिखाया. आइंदा इंशाल्लाह अगले 1-2 प्रोग्रामों में हम सोल्यूशन की तरफ आएंगे, लेकिन फॉर नाउ वी वुड लाइक टू कंक्लूड इट हियर. इनका जो फूड कंट्रोल, इनका जो मनी सप्लाई कंट्रोल और ड्रग्स कंट्रोल, और इसके अलावा जो इनके और एसोसिएट्स जो इनके तरीक़ेकार हैं जिससे ये इंसानों को गुलाम बनाते हैं, कौमों और तहजीबों को तबाह करते हैं, आज ये सारा एलिमेंट आपके सामने आ गया. इंशाल्लाह रिस्पॉन्सेज विल बी डेवलप्ड इन द नेक्स्ट प्रोग्राम. थैंक यू जैद साहब. व्यूअर्स, आज हमने डिस्कस किया हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और उसको हमने बिल्ड किया है मॉडर्न डे ओपियम वॉर्स में. इस टॉपिक को हम अगले एपिसोड में जारी रखेंगे. अंटिल नेक्स्ट टाइम हमें इजाज़त दीजिए. हमारा ईमेल एड्रेस है info@brasstax.biz. कीप ऑन राइटिंग टू अस. अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़.